الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ برادران اسلام، دینی بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ کل کی بات ہے ہمارے پاس آیا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چپکے چپکے نکل گیا۔ کتنے ارادے، تمنائیں، آرزوئیں، پلاننگ ہم نے کی تھی کہ اس دفعہ رمضان میں یہ کمائیں گے، وہ کمائیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، لیکن اکثر ایسا ہوا کہ رمضان سے پہلے جو جذبات تھے رمضان آنے کے بعد رفتہ رفتہ وہ ٹھنڈے پڑتے گئے، اور ہم جتنا عمل ہمیں کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے، جس کا افسوس، ندامت و شرمندگی ہمیں یقیناً ہونی چاہیے۔ اب یہ آخری دن ہے، ہو سکتا ہے آج کا ہی، ہو سکتا ہے کل کا بھی مل جائے۔ ایک بات رمضان کے تعلق سے ابھی رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے بخشش کے بہت سے سامان رمضان میں ہمارے لیے رکھے۔ پہلی بات بتلائی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان بھر کے جو روزے ایمان اور ثواب کی امید پر پابندی سے شرائط و آداب کے ساتھ رکھے گا تو اس کے ہم صغیرہ گناہوں کو جتنے بھی آج تک کیے ہیں معاف کر دیں گے۔ روزہ رکھنے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ایک اور موقع دیا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان بھر قیام کرے گا اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس میں بھی ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، سفر پہ چلے جاتے ہیں، کوئی اور بات ہوتی ہے، کسی دن کی تراویح مس ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک اور موقع دیا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر لیلۃ القدر تلاش کرنے میں اور اس رات عبادت کرنے میں بندے نے اپنے آپ کو لگایا اور اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو ہم اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، تین بڑے موقع اللہ رب العزت نے ہمیں گناہوں کی بخشش کے، گناہوں سے پاک صاف ہونے کے مرحمت فرمائے۔ اب اگر جس آدمی کو یہ تینوں میسر ہوئے یقیناً وہ بہت ہی خوش نصیب ہے، اور جس بندے نے اس میں کوتاہی کی جان بوجھ کر یقیناً اس نے بد نصیبی کا کام کیا۔ اب ایک اور چیز رہ گئی ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ چاند دیکھنے کے بعد سے عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے ہمیں صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کو اللہ رب العزت نے اس لیے رکھا ہے، رسول اکرم نے فرمایا طعمۃ للمساکین و طہرۃ للصائم۔ اس سے ہمارے سماج کے غریب، مسکین، بے سہارا لوگوں کو کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ عید کی خوشی میں وہ اور ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، جو روزے دار ہیں اور روزے کی حالت میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، جو نہیں ہونا چاہیے تھی، غیبت چغلی کی قبیل سے ہوں، بے احتیاطی کی قبیل سے ہوں، غرض یہ کہ کوئی بھی کوتاہی ہو گئی ہم سے، اللہ رب العزت صدقۃ الفطر دینے کی وجہ سے ہمارے روزے کو صحیح و سالم رکھتا ہے، اور روزے کی
حفاظت کرتا ہے اور پورا روزہ اللہ رب العزت کے دربار میں شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ تو صدقۃ الفطر کو بڑے احتیاط کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اور اس نیت سے کہ اللہ رب العزت ہمارے رمضان المبارک میں کی گئی عبادتوں کو چاہے ٹوٹی پھوٹی ہوں، اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے، فضل و عنایت سے، شرف قبولیت سے نواز لے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ صدقۃ الفطر 1-2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں آپ، لیکن آپ عیدگاہ نکل گئے پھر آنے کے بعد دے رہے ہیں یا اگلے دن دے رہے ہیں، تو یہ صدقۃ الفطر نہیں ہے، یعنی جو فائدہ اس کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا۔ یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ مانا جائے گا، عام صدقے جتنا ثواب اس کا ہوگا، لیکن اگر عیدگاہ کو نکلنے سے پہلے آپ ادا کر دیتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ جو کوتاہیاں ہم سے رمضان میں، قیام اللیل میں، شب قدر میں، رمضان کے دوران، ماہ رمضان میں ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ہمارے روزے کی قبولیت کا ہمیں جو احساس ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کتنا ہونا چاہیے صدقۃ الفطر؟ رسول اکرم نے فرمایا صاع من طعام، صاع من شعیر، صاع من اقط، صاع من تمر، گیہوں، جو، پنیر، کھجور، کشمش، بادام، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا 1 صاع نکالنا ہے۔ 1 صاع ایک پیمانہ ہے، وزن کی چیز نہیں ہے، کلو کی قبیل سے نہیں ہے، وزن ہے، ناپ ہے۔ وہ جیسے دودھ ہم ناپتے ہیں، دودھ کو تولتے نہیں ہیں، ناپتے ہیں، ایسے ہی یہ ایک ناپ ہے صاع۔ 1 صاع برابر 4 مد کے ہوتا ہے، 4 مد ملاؤ تو 1 صاع بنتا ہے، 1 صاع میں 4 مد ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے پاس مد ہے، صاع تو نہیں ہے، اور اس کی باقاعدہ جیسے حدیث کی سند ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کہاں سے ملا، کیسے ہم تک پہنچا، اس کی باقاعدہ سند بھی ہوتی ہے۔ اب بھی سعودی میں کئی سارے لوگ ہیں جو مد دیتے ہیں اور اس کی پوری سند لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ مد ہمیں کہاں سے پہنچا، رسول اکرم کے زمانے سے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا شریف میں صاع اور مد کے سلسلے میں کافی بحث اور تکمیل کی بات کی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پڑھنے کے لیے گئے تو چونکہ وہ عراق کے رہنے والے تھے، کوفہ کے، تو عراق کا صاع الگ ہے اور مدینے کا صاع الگ ہے۔ عراقی صاع کا وزن زیادہ ہے اور مدینے کا صاع اس سے کم ہے۔ تو جب یہ حدیث آئی تو اس پر حضرت امام محمد نے کہا کہ صاع تو اتنے مد کا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، اتنے مد کا ہوتا ہے، 4 ہی مد کا ہوتا ہے۔ تو ان کے شاگرد جو مدینے والے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو آواز دی، فلاں تم اپنے گھر کا صاع لاؤ، تم اپنے گھر کا لاؤ، تم اپنے گھر کا لاؤ۔ سب لے آئے اور پھر ان سے پوچھا کہ یہ صاع تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ابا کا صاع ہے، ہمارے ابا کو ہمارے دادا سے ملا تھا، وہ رسول اکرم کے صحابی تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں اسی سے صدقۃ الفطر نکالا جاتا تھا۔ اور اس طرح سے حضرت امام محمد کے مقابلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صاع اور مد کو ثابت فرمایا کہ شرعی صاع اور مد یہ ہے، ہمیں بھی اسی سے نکالنا چاہیے۔ 1 صاع اگر وزن سے، جیسے ہمارے یہاں نہیں ہے کسی کے پاس،
تو وہ برابر 2 کلو 600 گرام کے قریب ہوتا ہے۔ اناج کچھ ہلکے ہوتے ہیں، کچھ بھاری ہوتے ہیں۔ جو بھاری ہوتے ہیں وہ زیادہ بیٹھتے ہیں وزن میں، اور جو ہلکے ہوتے ہیں وہ کم بیٹھتے ہیں۔ تو 2 کلو 600 گرام، ویسے 2 کلو 500 گرام بھی بعض لوگوں نے ناپا ہے، تو وجہ وہی رہی کہ اناج ہلکا بھاری ہوتا ہے، گیہوں بھی ہلکا بھاری ہوتا ہے۔ گیہوں کے مقابلے میں آپ باجرہ بھریں گے، اس کے مقابلے میں جوار بھریں گے اگر پیمانے میں، تو وہ ہلکی بیٹھے گی، کیونکہ وہ جلدی جگہ گھیر لیتی ہے، گیہوں بھاری بیٹھے گا۔ تو 2 کلو 600 گرام کے قریب 1 سا کا وزن ہوتا ہے، تو اتنا ہمیں نکالنا چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ اور یہ ہے، آج کل بہت زیادہ گرمایا ہوا ہے کہ کیا غلہ دینا ہی ضروری ہے یا اس کے بجائے پیسہ بھی دے سکتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں ان تمام میں غلے ہی کا ذکر ہے، پیسے کا ذکر نہیں ہے کسی حدیث میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی غلہ ہی نکالا کرتے تھے، لیکن بعض فقہا نے پیسے دینے کی بات بھی کہی ہے، اور اس بنیاد پہ کہی ہے کہ اس زمانے میں غلے ہی سے کاروبار کرتے تھے زیادہ تر لوگ، پیسہ بہت کم لوگوں کے پاس تھا۔ سونے چاندی کا سکہ ہوتا تھا، درہم و دینار، تو کوئی چیز خریدتے تھے اس کے مقابلے میں بھی اس طرح سے بیچ دیا کرتے تھے غلے سے۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اس میں پریشانی بھی بہت ہے بنسبت پیسے کے، پیسہ آدمی کے پاس ہے اور لے کے کسی غریب کو دے دیا۔ لیکن غلہ پہلے خریدنے جائیے آپ، پھر اس کو کسی مستحق کو تلاش کیجئے تب دیجئے، تو اس میں مشقت زیادہ ہے۔ تو اس لیے فقہائے احناف نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نقد بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی پیسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل اولا بہتر یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دینے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، وہ چیز زیادہ افضل اور اولا ہے۔ ایک اور بات اس سے متعلق، بعض لوگ صدقۃ الفطر کو بعض مدرسے کے چندے میں رسید میں کٹوا لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر خاص غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، ران، بے سہارا لوگ، ان کا حق ہے، یہ انہی کو دینا چاہیے۔ مدرسے میں بہت ساری مدات ہوتی ہیں، اس میں عمارت کی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کو کیا کہا گیا ہے؟ طہرۃ للصائم طعمۃ للمساکین، تو اسی کو دینا چاہیے، کسی غریب مسکین کو جو آپ کے محلے میں ہو، آپ کے محلے میں نہ ہو، دوسرے محلے میں ہو، آپ جانتے ہو، آپ مان لیجئے دلی میں رہتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں اگر کوئی گھر پر گاؤں میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ ہاں وہ غریب ہے، محتاج ہے بیچارہ، اس کا خرچہ مشکل سے چل رہا ہے، تو اس کو بھی کسی آدمی کو وکیل بنا کر کہیں کہ اتنا غلہ فلاں 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 کو دے دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن ہے، آج کے دن کی خاص اہمیت اس بنیاد پر سمجھیں کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ برکت والی ساعتیں ہم سے چھوٹ رہی ہے، تو جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت قرآن کریں، رسول اکرم پر درود پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اور آج کی رات میں بھی خوب اللہ رب العزت سے رو رو کر مانگیں۔ اور کل اگر آج چاند دکھائی دے جاتا ہے تو عیدگاہ جائیں تو پابندی سے جائیں، وقت پر پہنچیں، ایسا نہیں کہ ہماری نماز نکل جائے۔ اکثر لوگوں کا ایسا ہوتا ہے نہانے دھونے میں لگے رہتے ہیں، فجر کے بعد ہی نہا لیجئے اور وقت سے نکل جائیے عیدگاہ میں۔ عیدگاہ میں جو لوگ پہنچتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، رسول اکرم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بتلاؤ
اس مزدور کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر دیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس کو مزدوری فوراً مل جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے تم گواہ رہو، یہ میرے بندے آئے ہیں یہاں میدان میں مجھ سے مانگنے کے لیے، رمضان بھر انہوں نے روزہ رکھا، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، تلاوت قرآن کیا، صدقہ خیرات کرتے رہے، اب مجھ سے لینے کے لیے آئے ہیں، تم گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا۔ تو بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے بخشش کو، رحمت کو، مغفرت کو، جہنم سے آزادی کو مقدر کرے، اور بار بار ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔